بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اپنے اس چینل وائس آف اسٹوڈنٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 مضمون اردو لازمی برائے جماعت نہم کے پی کے ٹیکسٹ بک، سبق کا نام ہے قومی اتفاق۔ آج انشاءاللہ قومی اتفاق سبق سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سبق نمبر 3 قومی اتفاق کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کے حالات و واقعات سے متعلق پڑھتے ہیں۔ سر سید احمد خان اس سبق قومی اتفاق کے مصنف ہیں۔ نام سر سید احمد خان کا اصل نام احمد خان متقی تھا۔ والد کا نام محمد متقی تھا۔ سر سید احمد خان کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ احمد خان متقی تھا اور والد کا نام محمد متقی تھا اور سر سید احمد خان کے نام سے مشہور تھے۔ پیدائش سر سید احمد خان 1857 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کو دلی میں پیدا نہیں ہوئے تھے، 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے لوگوں کی جانیں بچائی تھی، تو 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ خاندان سر سید احمد خان کا خاندان ایک علمی خاندان تھا۔ والد سب جو ہے وہ عالم تھے، مطلب ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کو علم جو ہے وہ ورثے میں میراث میں ملی۔ ابتدائی تعلیم دلی میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے اعلیٰ تعلیم میں عدالتی نظام سیکھا، یعنی وکیل بنے، صحیح ہے، عدالتی نظام سیکھا۔ پھر کئی یونیورسٹیوں نے ان کو LLD کی ڈگریاں بھی دی ہیں۔ ملازمت محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، مختلف علاقوں میں تبادلہ ہوتا رہا، صحیح ہے، مطلب کہ عدالتی کاموں میں ان کو کئی علاقوں میں ان کا ٹرانسفر ہوا، کئی علاقوں میں تبادلہ ہوا۔ خطاب انگریزوں کو جنگ آزادی میں بچانے پر ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ انگریز جو خطاب دیتے تھے تو وہ سر، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ یہ خطابات دیتے تھے، تو سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا گیا، اس لیے ہم سید احمد خان کو سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ مسلم علی گڑھ کالج، سب سے پہلے انہوں نے 1875 میں ایک اسکول قائم کیا جس کو محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کہتے تھے۔ پھر 1875 سے 77 میں 2 سال بعد اس کو کالج بنا دیا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اور پھر جب سر سید احمد خان 1898 میں فوت ہوئے تو 1920 میں، مطلب ان کی وفات کے 22 سال بعد، اس کالج کو، مسلم علی گڑھ کالج کو، علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ تو انہوں نے انگریزی تعلیم کی طرز پر مسلم علی گڑھ کالج کا قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ یہ اس سے پہلے انگلینڈ گئے، وہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں کا دورہ کیا اور پھر اسی طرز پر ہندوستان میں ایک تعلیمی نظام انہوں نے شروع کیا، تو اس کے لیے محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول انہوں نے پہلے قائم کیا، پھر کالج بنا اور پھر اس سے یونیورسٹی بن گئی جو آج تک قائم ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد ان کی فکری اور فنی خوبیاں ہیں کہ اردو ادب میں ان کا فکر کیا تھا اور ان کے فن میں کیا خوبیاں ان کو ملی تھی۔ تو اردو ادب کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اردو نثر کو سلاست، آسانی اور روانی سے آراستہ کیا، مزین کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اردو لکھنے والے تھے تو وہ مشکل الفاظ کا استعمال کرتے تھے اور سخت الفاظ لکھتے تھے، لیکن جب سر سید احمد خان نے اردو میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے نہایت ہی سادہ، آسان اور روانی والے الفاظ استعمال کیا، مطلب کوئی اس میں قید نہیں رکھا کہ آپ صرف مشکل الفاظ استعمال کریں گے، ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا۔
نکالا۔ نمبر 3 مدعا نگاری۔ مدعا نگاری کے مطلب مقصد کی باتوں پر توجہ دی اور مشکل اور پرتکلف انداز ترک کیا۔ مطلب یہ کہ مشکل انداز سے لکھنا، بڑے مشکل ثقیل ترکیبیں اور جو ہے نا وہ استعمال کرنا، وہ سب چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ انہوں نے صرف مقصد کی بات لکھی اور سادہ الفاظ میں لکھی۔ نمبر 4 تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے۔ انہوں نے ایک تعلیمی نظام شروع کیا تھا ہندوستان میں، تو وہ اس کے بھی بانی تھے، صحیح ہے۔ اور ان کی تحریک یہ تھی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو علم تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر انگریزوں کے مطلب وہ جب ہم پلہ ہوں گے تو وہ انگریزوں کی طرح ترقی کریں گے، تب ان کی ترقی ممکن ہے، بغیر تعلیم کے ان کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اور ادبی تحریک جو اردو میں انہوں نے یہ کیا کہ مصنفین کو اس طرف راغب کیا کہ وہ آسان سے آسان الفاظ میں اپنے مطلب کو بیان کریں، تو ادبی تحریک اور تعلیمی تحریک کے بانی تھے۔ اردو نثر کو ماحول کی ترجمانی، کہ ماحول میں کچھ ہو رہا ہے، مسائل ہیں، ان مسائل کو بیان کرنا چاہیے، اور زندگی کی عکاسی کے زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بیان کرنے چاہیے، تو اس سے روشناس کرایا اردو نثر کو۔ تو اردو نثر میں پھر ان کے بعد لوگوں نے کتابیں لکھی اور وہ معاشرے کے مسائل وغیرہ اس میں شروع ہوئے، تو ایک نیا طرز جو ہے انہوں نے وہ اردو ادب میں روشناس کرایا۔ سلیس اور سادہ طرز تحریر کو فروغ دیا۔ سلیس آسان اور سادہ طرز تحریر کو جو ہے نا وہ فروغ دیا، اس کو ترقی دی کہ سادہ طریقے سے تحریر لکھی جائے، آسان طریقے سے، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ بس یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تحریروں میں بول چال کا انداز اپنایا۔ اس طرح ہم عام طور پر جس طریقے سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اردو ادب میں بھی الفاظ کا استعمال کیا، اور کوئی طریقہ ایسا مشکل والا وہ نہیں اپنایا۔ ظرافت اور مزاح کا عنصر پایا جاتا ہے، کہیں کہیں پر مزاح والی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ اسلوب کی خصوصیت منطقیانہ انداز ہے، کہ مطلب جو انداز ہے ان کا اردو میں لکھنا، تو وہ ہے دلائل سے اور منطق سے، دلیل سے اپنی بات لکھنا، وہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ علمی مسائل میں انداز سادہ اور عام فہم ہے۔ جب علمی مسائل میں انہوں نے گفتگو کی ہے علمی مسائل پر، تو وہ بھی بڑے سادہ اور عام فہم سمجھ آنے والی باتیں انہوں نے تحریر کی ہے۔ ان کی وفات 1898 میں ہوئی، اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کیے گئے، اور ساتھ میں مسلم علی گڑھ کالج میں مطلب کہ وہاں پہ دفن ہے۔ تصانیف آثار السنادید ایک کتاب ہے، صحیح ہے، تاریخی، اور تاریخ سرکش بجنور، یہ آثار السنادید 1847 میں انہوں نے کتاب تحریر کی۔ تاریخ سرکش بجنور یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو مطلب بغاوت ہوئی، تو ان کے بارے میں 1858 میں انہوں نے کتاب لکھی کہ کیوں ہوئی، اور اسباب بغاوت ہند، کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کیوں بغاوت کی، تو اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ 1858 میں یہ کتاب لکھی۔ خطبات احمدیہ، یہ ان کی خطبات ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مضامین وغیرہ لکھے ہیں، تو وہ 1870 میں وہ کیا ہے شائع ہوئی۔ تہذیب الاخلاق 1870 میں یہ کتاب شائع ہوئی، اور مقالات سرسید جو سر سید احمد خان کے مضامین ہیں، جو ان کی ریسرچ وغیرہ ہیں، تو یہ مضامین بعد میں جمع کیے گئے اور مقالات سرسید کے نام سے شائع ہوئے۔ تو یہ سر سید احمد خان سے متعلق جو ہے نا وہ ان کا تعارف تھا، جو ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا۔ میں نے آسان طریقے سے آپ کو وہ لکھ کے دیا، اور آسان طریقے سے اس کو بیان بھی کیا۔ اگر پھر بھی کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، تاکہ میں ان باتوں کو اگلی ویڈیو میں طریقے سے وہ کور کر سکوں۔ سبق کا نام ہے قومی اتفاق۔ مصنف ہے سر سید، میں نے یہاں پہ سر سید لکھا ہے، سید احمد خان، اور ادبی حیثیت مضمون نگار، کیونکہ وہ شاعر نہیں تھے، مضامین انہوں نے اکثر لکھے ہیں، خطبات لکھے ہیں، تو لہٰذا وہ مضمون نگار ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ سبق بلند خوانی و تفہیم سمجھنا۔ عبارت کا پہلا پیراگراف ہے، قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے، کہ قوم کے لفظ کو سوچنا چاہیے کہ یہ
کس طرح کا لفظ ہے؟ تو یہ ایسا لفظ ہے کہ زمانۂ دراز، وہ پہلے زمانے سے، تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے کے، جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے، زمانے کی تاریخ لوگوں نے لکھنی شروع کی ہے، تو اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے، کہ قوم کسی ایک بزرگ، ایک آدمی کی نسل ہے، اس کو ایک قوم کہتے تھے، یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا، ایک ملک کا باشندہ ہوتا تو اس کو کہتے یہ اس قوم کا ہے، اور یا کسی ایک بزرگ کی نسل میں سے ہے، اس کو قوم تسلیم کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرق قومی کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا، کہ جو کسی کی نسل میں ہونے سے تھا یا کسی ملک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے تھا، اس قوم کے جو تفریق ہے، قوموں کی تفریق، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا، جو ایک حبل متین، مضبوط رسی کی مانند ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا، کہ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، کہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات آ گئی، تو اب جو یہ کلمہ بولے گا، وہ پڑھے گا، وہ ایک قوم شمار ہوگا، اور باقی جو قومیں ہیں تو وہ قومیں ختم ہو گئی، اور ایک نیا روحانی رشتہ، بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ بھیجا ہے، تو اسی کلمے کی بنیاد پر ایک نئے قوم کی بنیاد رکھی گئی، جس کو کہتے ہیں خدائی قومی رشتہ قائم کیا گیا۔ اب دوسرا پیراگراف ہے کہ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، ترک کی کا رہنے والا ہے، یا تاجکستان کا رہنے والا ہے، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، یہ ماچین بھی ایک علاقہ ہے، صحیح ہے، کہ اس کا رہنے والا ہے، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا، وہ ایک قوم ہو گیا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت انہوں نے کوٹ کی ہے یہاں پہ، کہ قوم صرف ایک کلمے سے بنے گا، کلمے کے علاوہ جو قومیں دنیا میں ہیں، یا جن کو ہم اپنے لحاظ سے نسلی یا قوم ملک کی وجہ سے بناتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آگے سر سید احمد خان فرماتے ہیں، مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بائی بائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف علیہ السلام کے ہیں، کہ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور آپس میں تو بھائی تھے، لیکن دل میں دشمنی اور بغض اور نفرت اور کینہ رکھتے تھے، ہم بھی ان کی طرح ہیں، آپس میں دوستی اور محبت، یک دلی، ایک دل ہونا، اور یکجہتی، ایک مقصد کے لیے ہونا، مطلب جمع ہونا، کسی ایک مقصد پر جمع ہونا بہت کم ہے۔ حسد، بغض اور عداوت، دشمنی کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے، کہ جب ہمارے درمیان دوستی، محبت، یکجہتی، یکدلی نہیں ہے، اور حسد، بغض، عداوت ہر جگہ پہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں اتفاق ختم ہو گئے اور نا اتفاقی آ گئی۔ شیطان، جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، وہ بظاہر ایک مقدس اور نورانی ہیلے سے، بہانے سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، منافقت، نفرت ڈالنے میں، نا اتفاقی ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، کہ شیطان نے ان طریقوں کو ہمارے لیے وہ مذہبی اس کو جو ہے نا رنگ دیا ہے، یا اس کو ہمارے جو ہے نا ہمارے لیے مختلف طرح کے بہانے بنا کے جو ہم ایک قوم ہیں، بھائی بھائی ہے، ہمارے درمیان میں منافقت ڈال دی، جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، کہ آدم علیہ السلام نے اس کو خالص ان کے دھوکے کو دوستی سمجھ لیا، اور پھر انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، اس طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نفاق کو، منافقت کو، جو ہر حالت میں مردود ہیں، جو لعنت اس پہ بھیجی گئی ہیں، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، کہ نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، نفرت کر رہی ہے، تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس نفرت کو پسند نہیں کرتا، وہ نفرت اصل میں اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے درمیان میں منافقت ہے، ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں، یہ
غلط لباس کو کہتے ہیں مقدس لباس، کہ ہم اس منافقت کو جو غلط ہیں ہم اس کو مذہبی رنگ دے کے اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے۔ اب ہم میں کئی ایک طرح کے فرقے ہیں، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہیں، وحدت المسلمین ہے، اور پتہ نہیں اور کون کون سے فرقے جو بنے ہوئے ہیں۔ تو تمام فرقے، ایک کہتا ہے دوسرا کافر ہے، دوسرا کہتا ہے تیسرا کافر ہے، سب کے سب کافر ہو گئے اور مسلمان کوئی نہیں رہا، بلکہ یہ چیزیں آپس میں ہو رہی ہیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ مسلمان ہے، اور جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، جو قبلے کو مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں، ہم اس کو کافر نہیں کہتے، بئی ہم فروعی مسائل میں، جو ہمارے درمیان فروعی مسائل ہیں میں اختلاف ہونے کی نسبت کس طرح ہمارے قوم نے اس حبل متین کی بندش کو توڑا ہے، اس مضبوط رسی کو ہم لوگوں نے کس طریقے سے فروعی مسائل میں اختلاف بنا کے اس اتفاق یا ایک قوم کے ہونے کو توڑ دیا ہے ہم نے، اور اس رشتہ اخوت کو جسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے، ہم نے اس رشتے بھائی چارے کا جو رشتہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور فروعی مسائل کے اختلاف میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو کافر بنانے لگے۔ ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف، کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت، اجتماعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ بہت برا اثر پہنچایا ہے۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم قوم بحیثیت قوم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ایک تو نا اتفاقی کی وجہ سے جو ہے نا ہماری جو قوم تھی وہ بڑھ چکی ہے کئی فرقوں میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نا اتفاقی کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہوئے، اور جو اجتماعیت کی برکت تھی وہ ہم سے چلی گئی۔ اب اگر ہم قومی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اول مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت، دشمنی اور منافقت، نفاق کو یکتائی ایک ساتھ ملیں گے، اتفاق پیدا ہوگا تو ہماری دشمنی اور منافقت یہ ختم ہوگی اور یکجہتی آ جائے گی، سب ایک مقصد کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کو ہم نے بدل دینا ہے، مبدل کرے بدل دیں، عداوت کو یکتائی سے، عداوت، دشمنی، نفرت کو ایک ہونے سے، اور منافقت کو ایک مقصد پر جمع ہونے سے، مطلب سب کا ایک مشن ہوگا اور سب میں اتفاق ہوگا۔ تو کہتے ہیں یکتائی اور یکجہتی سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ کر کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عداوت اپنے اپنے عقیدے چھوڑ دیں اور سب کسی ایک عقیدے پر جمع ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ سب تو نہ اب ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ اب اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کے ہمیں ضرورت ہے، اب اتفاق کی ضرورت بھی ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے۔ ایک اور عقلی و نقلی راہ موجود ہے، عقل اور نقل جس کو کہتے ہیں، تو دونوں سے یہ راہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اتفاق لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس کی پیروی، اطاعت کرنا، کہ جس راستے پہ چلنا قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا، اب یہاں پہ سر سید احمد خان اس بات کو، اس طریقے کو وہ وضاحت اس کی کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ کون سا ہے۔ تو کہتا ہے جب انسان اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو وہ اپنے امور میں دو حصے پائے گا، اپنے کاموں میں اس کے دو حصے ہوں گے، دو طرح کے کام وہ کرتا ہے، ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا اپنائی جنس، اپنی طرح دوسرے انسانوں سے ایک اس کا تعلق ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اب ایک جو کام ہے وہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس میں انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ اس میں انسانوں کے ساتھ تعلق لازمی طور پہ ہے۔ انسان کا دل میں کچھ ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کا اعتقاد، عقیدہ، اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اس کا اور اللہ کا کام ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ چاہے تو لے جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لے کے جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں تو
اس کے اور اللہ کے مابین ہے۔ اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے۔ مذہب، عقیدہ، انسان کا دل، یہ چیزیں اس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، اور نہ کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان ہے، تو یہ تو الگ باتیں ہیں۔ دن میں جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، اس کے عقائد کی جو کچھ بلائی یا برائی ہو، اب اس کے عقیدے کے اگر بلائی ہے یا برائی ہے تو یہ اس کو نتیجہ ملے گا۔ اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے۔ مطلب یہ اگر وہ مسلمان ہے، کافر ہے، عقیدے میں کچھ برائی ہے، صحیح مسلمان نہیں ہے، منافقت رکھتا ہے، دل میں کچھ بھی ہے، تو یہ چیزیں اس کے اور اللہ کے مابین ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کسی دوسرے مسلمان کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم کیوں مسلمان نہیں ہو، یا تمہارے دل میں کیوں صحیح اسلام نہیں ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس سے نہ کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہے، تو وہ اس میں شریک نہیں ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے اور نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ بس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور خدا کے رسول کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا، اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ سر سید احمد خان اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ دل میں اس کا عقیدہ کیسا بھی ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور کلمہ پڑھتے ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، تو بس وہ ہمارا بھائی ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے تو اس سے ہمیں غرض نہیں رکھنی چاہیے، اور ہمیں اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، اور وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے اور ایک قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح ہے۔ پھر نہایت افسوس اور نادانی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اچھا یا برا اثر خود اسی تک محدود ہے۔ کہتے ہم تو بہت بے وقوفوں والی یہ بات ہے اور افسوس والی ہے یہ بات کہ ہم ایسی بات میں لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں کہ جس کا اچھا یا برا ہونا اس تک محدود ہے۔ مطلب اگر کوئی دل میں سچا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کچھ الٹی سیدھی باتیں ہیں، تو یہ تو اس کو نقصان پہنچائے گی، اس سے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ ہم سے کچھ نہیں کہتا تو بس یہ اس کے دل کی بات ہے، ہم دل میں جھانک تو نہیں سکتے، تو اور ہمیں اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں، ہمیں کچھ نقصان نہیں ہے۔ جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے نزدیک کافر اور یہ مسلمان اور یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے غلط ہے، کیونکہ ہم غلط بات میں اڑے ہوئے ہیں۔ اور اب دوسرا حصہ جو ہے، جو حصہ ابنائے جنس کا ہے، اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے، جن کا تعلق ہم سے ہے، جس کا نقصان اور فائدہ مطلب ہمیں بھی ملے گا نقصان اور فائدہ، تو اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ اس بات کی اگر اس پہ ہم مخالفت کریں یا دوستی رکھیں یا دشمنی رکھیں تو وہ الگ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جس کا تعلق ہم تک نہیں ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہے تو ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت، مدد، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ محبت نہیں رکھتا تو اس پہ آپ اس کے ساتھ مطلب اس سے خفا ہو سکتے ہو، یا وہ دوستی نہیں رکھتا، یا دوستی مطلب مسلمانوں یا دوسرے مسلمانوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، ہمدردی نہیں کرتا، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے، تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، بھائی چارے کا جو رویہ ہے، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی دو مسلمان ہیں اور ان میں ایک وہابی ہے، ایک دیوبندی ہیں، یا ایک اور بھی ہے بریلوی ہیں، تو اب اس کے دل میں جو بھی عقیدہ ہے، صحیح ہے، اب وہ عقیدے ان کے اپنے کام ہیں، اس سے ہمیں نقصان نہیں ہے، لیکن وہ اگر آپس میں تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، تو بس یہی کافی ہے، ہم اسی کے ذریعے قومی اتفاق قائم کر سکتے ہیں، اور قومی ترقی کے لیے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے، اور جو ان کے عقائد ہیں، مذہب ہے، دل ہے، تو اس سے ہمیں غرض نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جس طرح بھی ہے یہ اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، کہ جو وطنی بھائی تو ہیں، روحانی بھائی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، روحانی بھائی مسلمان، اور وطنی بھائی مسلمان اور کافر لیکن ایک ملک میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، وہ شریک نہیں ہے، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کی شریک ہے۔ مطلب اگر ہمارے ہمسائے کا ادب ہے، تو ہمسائے میں اگر مسلمان ہے، کافر ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمسایہ ہے اور وہ لین دین ہمارا ان کے ساتھ ہوگا، تو
یہ ہمارا وہ ہم وطنی بھائی ہو جائے گا۔ تو ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جز ہے۔ اب ہمارے گھر کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ہے، اور اگر یہ ہمسائیگی، یہ پڑوسی جو ہے نا، یہ زیادہ اسمانی کو وسیع کرے، تو ایک ملک کے ساتھ دوسرا ملک ہے، چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنی چاہیے۔ وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ جائے گی۔ ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر یہ غیر مسلم لوگ ہیں تو ان میں بھی دو حصے ہیں، ایک کا تعلق خدا سے ہیں اور ایک میں ابنائے جنس کا۔ خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو، اور جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا ہے اس سے غرض رکھو۔ تمام امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، رہن سہن اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار رہو، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو، صبر و تحمل رکھو، آپس میں محبت، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، باہمی دوستی وغیرہ کو یہ قائم رکھو۔ اور جو مسلمان یا غیر مسلم ہے تو یہ اللہ اور اس بندے کا آپ کا معاملہ ہی اس پہ چھوڑ دو۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں، اور وہ ایسی ظاہر ہے کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا کہ اتفاق کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، اور جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ کہ اگر ہم اسلام کے بارے میں سوچیں تو صحابہ کرام نے مل کر 313 صحابہ تھے، انہوں نے مل کر اتفاق سے اور ایک ہی مقصد کے لیے جہاد کیا، اور انہوں نے ایک بڑی لشکر کو شکست دی۔ اور اگر اس طریقے سے ہم سوچیں تو مسلمانوں کے ہر دور میں لوگوں نے مسلمانوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو وہ اتفاق کا نتیجہ تھا۔ ایک ناچیز ریشہ گیا، ریشہ تنکا گیا، کس کو کہتے ہیں، گھاس کا ایک تنکا جو ہے، جو نہایت کمزور ہوتا ہے، باہمی اتفاق سے ایسا قوی و زبردست ہو جاتا ہے کہ جب ایک ایک تنکا جمع کیا جائے اور اسے گٹھا سا بن جاتا ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑی سی بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی ہیں یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ جو ترقی لوگوں نے کی ہے تو وہ اتفاق کی بدولت ہے، اتفاق کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ اتفاق ہمارے درمیان نہیں رہا، کسی کو بجز ذاتی منفعت، ذاتی فائدے کہ قومی بھلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ تب لوگوں کو قومی بھلائی یا قوم کے فائدے کا خیال آتا ہے جب ان کا اپنا ذاتی فائدہ اس میں شامل ہو۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم کے لیے کچھ کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس کو نام دیتا ہے کہ میں قوم کے لیے کام کر رہا ہوں، اور قوم کے لیے کام کرتے کرتے اپنا سارا کام نکال لیتا ہے اور قوم کو اپنے لیے ڈال بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہماری قوم بڑی نیکی والی ہیں اور نیکی کرتی ہیں، کیسی کیسی عالیشان مسجدیں، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں، ان کی یہ نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، حج و زیارت میں پیسے روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانست عقل کے مطابق مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں۔ اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور روز حشر میں ان کو ثواب ملے گا۔ قومی اتفاق کی کوشش سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنی ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ مقالاتی سر سید ہے، اس سے یہ سبق دیا گیا ہے۔ اتفاق کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے تفہیم عبارت سے متعلق سوالات کی طرف۔ تفہیم عبارت، عبارت دیا گیا ہے اور اس عبارت میں 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی سبق پڑھا ہے، میرا گلا سوکھ گیا ہے، بالکل خشک ہو گیا ہے پڑھتے پڑھتے،
لیکن یہ جو پیراگراف ہے اس کو میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے بے شک تمام مومن آپس میں بائی بائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بائی بائی تو ہیں مگر مثل برادران یوسف کے ہیں، آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے، حسد، بغض اور عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، وہ بظاہر ایک مقدس اور نورانی ہیلے سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، اس طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے ایک مقدس لباس پہناتے ہیں۔ ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت اپنے لیے ایک اچھا لباس سمجھنے لگتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف کے نزدیک قوم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ سوال نمبر 2 ہے، مثل برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟ نا اتفاقی کن باتوں کا نتیجہ ہے؟ سوال نمبر 3، شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا اور کس طرح کامیاب ہوتا ہے؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح دھوکہ دیا اور ہم کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں؟ اب ایک ایک کر کے ان چاروں سوالوں کے جواب تحریر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف کے نزدیک قوم کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، قوم کی تعریف، اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے وہ یا عرب کا، چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا ہے، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ تو یہ قوم کی تعریف انہوں نے اس طرح کی ہے کہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، خدا نے خود فرمایا ہے بے شک تمام مومن آپس میں بائی بائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، مثل برادران یوسف سے کیا مراد ہے؟ نا اتفاقی کن باتوں کا نتیجہ ہے؟ برادران یوسف کی ہیڈنگ میں نے پہلے سوال سے اٹھائی کہ مثل برادران یوسف سے مراد یہ ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں لیکن ہمارے درمیان بغض، عداوت، کینہ اور نفرت ہے، کہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہیں کہ آپس میں تو بغض، نفرت اور عداوت ہیں لیکن ہے بھائی۔ نا اتفاقی، ہمارے درمیان کینہ، بغض، نفرت اور عداوت ہر جگہ موجود ہیں جبکہ یکجہتی اور یکدلی کی کمی ہے جس کا نتیجہ نا اتفاقی ہے۔ نا اتفاقی ان چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا اور کس طرح کامیاب ہوتا ہے؟ جواب، شیطان کا وعدہ، شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، شیطان کی کامیابی، شیطان بظاہر ایک مقدس اور نورانی ہیلے سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ میں بار بار ان باتوں کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارے ہر سوال میں 2 سوال ہوں گے اور ہم نے ان کے الگ الگ جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح دھوکہ دیا اور ہم کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں؟ جواب، شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خالص دوستی کا دعویٰ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے۔ غلط، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ہے کہ جو دشمن ہے۔ ہم بھی شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہیں ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، ہم اپنی ناسمجھی سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب تھا۔ اب آگے چلتے ہیں سیاق و سباق سے متعلق سوال کی طرف۔ سیاق و سباق کا سوال نہایت ہی اہم
پرچے میں آتا ہے 6 نمبر کا سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 13 میرے خیال سے سیاق و سباق کا ہوتا ہے۔ حصہ جیم میں سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ اب اسٹوڈنٹس میں نے ایسا کیا ہے کہ میں نے پیراگراف لکھ دیا ہے۔ اب پیراگراف کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 اقتباس یا عبارت یا متن جو یہاں پہ میں نے تحریر کر دی، اس طرح بلاک میں آپ لوگوں نے اس کا ڈیزائن کرنا ہے اور اس طرح لکھ دینا ہے۔ لیکن پرچے میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ لوگ پورا پیراگراف لکھیں، لہٰذا آپ لوگ پہلے ایک دو لفظ لکھیں گے اور پھر باقی ڈاٹ ڈاٹ لگائیں گے 3-4 لائنوں پر، اور پھر آخر میں 1-2 لفظ لکھیں گے، تو آپ کا پیراگراف اس طرح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے حوالہ متن۔ اس میں ایک آپ کو معلوم ہے کہ کیا آئے گا، کیا ہیڈنگ آئے گی۔ نمبر 1 سبق کا نام، نمبر 2 ہیڈنگ کیا ہیڈنگ ہوگی؟ ہیڈنگ ہوگی مصنف کا نام۔ نمبر 3 ہیڈنگ کیا ہوگی؟ تو نمبر 3 ہیڈنگ ہے ادبی حیثیت، جو میں نے آپ کو شروع میں ایک سلائیڈ میں بتا دیا تھا مضمون نگار کی، تو وہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے سیاق و سباق کی، اور وہ سیاق و سباق آپ لوگوں نے خود لکھ دینا ہے۔ یہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ آپ لوگ اس پہ پریکٹس کریں۔ صحیح ہے، پریکٹس کریں اور کمنٹ سیکشن میں پکچر شیئر کریں۔ اگر پکچر نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ ایسے کریں کہ میسج کر دیں، پھر میں کسی طریقے سے آپ سے وہ جو ہے نا، شاید وہاں پہ پکچر ہو سکتی ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آگے دیکھوں گا پھر اس کو۔ صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد قواعد کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے جملہ فعلیہ کی تعریف و امثال، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال جملہ فعلیہ کی تعریف اور اجزاء و امثال لکھیں۔ جملہ فعلیہ کی تعریف وہ جملہ جس میں مسند الیہ تو اسم ہو، کہ جس میں شروع تو اسم ہے، صحیح ہے، لیکن مسند میں کوئی فعل موجود ہو۔ مسند میں اسم نہیں ہوگا، فعل ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں اسم ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں فعل ہوگا، جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جس جملے میں کام کرنے کی بات ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جس جملے میں کام نہیں، کسی چیز کی اچھائی برائی اس کی حالت بیان ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ کے اجزاء مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے 2 واضح کیے جو کتاب میں ہیں، باقی ایک اور مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی فاعل اور فعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، جیسے نعمان دوڑا، تو نعمان فاعل ہیں اور فاعل مسند الیہ ہیں، اور دوڑا فعل ہے اور فعل مسند ہیں، تو نعمان دوڑا مسند الیہ مسند سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ کبھی فاعل فعل اور مفعول سے بھی جملہ فعلیہ بنتا ہے، جیسے اسلم نے کھانا کھایا، اسلم فاعل، نے علامت فاعل، تو اسلم مسند الیہ ہو گیا، کھانا مفعول اور کایا فعل، تو نے کھانا کھایا مسند ہو گیا، تو مسند الیہ اور مسند سے جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب ایک تیسری مثال بھی سنیں کہ اسلم نے کھانا کھایا تھا، تو جملہ فعل ناقص آخر میں آ گیا، تو وہ بھی جملہ اسمیہ کی فعلیہ کی ایک قسم ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کے کتاب کی مناسبت سے یہ چیزیں تحریر کی ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس سوال کی بھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال ہے مرکزی خیال کا۔ ہر سبق کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرکزی خیال ہوگا اور ہم اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے، تو قومی اتفاق کا بھی مرکزی خیال ہے جو میں نے لکھا ہے، تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سوال سبق قومی اتفاق کا مرکزی خیال تحریر کرے۔ جواب مرکزی خیال، اس کے نیچے قومی اتفاق کی ہیڈنگ لکھیں گے۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے قومی اتفاق کے فوائد پر مدلل اور جامع بحث کی کہ قوم کے افراد جب تک متحد رہیں گے تب تک قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ آپس کی نا اتفاقی قوم کو زوال سے دوچار کر دیتی ہے۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت، لسانی و نسلی تعصب کا نتیجہ نا اتفاقی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نفاق اور نا اتفاقی سے بچنے کی تاکید کی۔ بقول شاعر، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ ستاروں کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، کہ اگر ہم سب مل جائیں گے تو اس سے ایک سورج جو سب سے بڑا واضح نظر آتا ہے وہ بن جائیں گے، اور اگر یہ تارے ہیں تو بہت سارے ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں تو اس کی روشنی اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک سورج کی روشنی ہے۔
یہاں پر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہیں۔ یہ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ ہم اس طریقے سے مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔ اور یہ ویڈیو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔